دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ اللہ کے رسول جب آئے تو ایسے تو آپ سے معجزے بہت سارے صادر ہوئے، لیکن آپ کے پاس ایسا کوئی معجزہ نہیں تھا پرماننٹ جیسے دوسرے نبیوں کے پاس تھے۔ آپ کی مبارک زندگی دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ کہتے ہیں نا شعر میں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کی شان ہے تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ ان کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور رحمت للعالمین ہیں، اور شفیع المذنبین ہیں۔ بے شمار آپ کے نام ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان چیزوں پر فخر نہیں کیا۔ آپ فرماتے تھے الفقر فخری، میرا فخر کیا ہے سن لو۔ آپ فرماتے تھے الفقر فخری، یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ ایک دن کھلاتا ہے اور ایک دن میں بھوکا رہتا ہوں، یہ جو فخر ہے نا، یہ میرا فخر ہے، اس پر میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو پھر آپ فرماتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا جو رزق ہے وہ بس گزر کے لائق رکھ، زیادہ نہ دے۔ تو یہ دنیا گزر گاہ ہے، یہ سکھلانے کے لیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور قرآن پاک کو انہوں نے بہت ہی شوق سے لیا۔ جو جو آیات آتی بے شمار صحابہ ایسے ان کو یاد کرتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کو وہ بہت ہی قیمتی سمجھتے تھے، جاتے نہیں تھے۔ جیسے جنگوں کے واقعات آ رہے ہیں، ایک واقعہ ایسے ہے کہ آپ احد کے جنگ میں جا رہے ہیں تو مدینے سے نکلے، پہلے تو آپ نے مشورہ کیا تھا کہ احد میں کافروں نے اچانک حملہ کر دیا تھا، تو حضرت عباس نے خط لکھا تھا نبی علیہ السلام کو، جو حضور کے چچا تھے اور مکے میں رہتے تھے، کہ کفار آپ کی طرف آ رہے ہیں اتنا اتنا لشکر لے کر 3000۔ تو وہ کفار کافی نزدیک آ گئے تھے، تو آپ نے مشورہ فرمایا صحابہ سے، یہ قرآن پاک میں آپ کو حکم بھی ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ تو آپ نے یہ مشورہ ان سے کیا کہ جنگ ہم اپنا دفاع کریں مدینے میں رہ کر، یا میدان میں چل کر ہم جنگ کریں۔ تو مشورہ میں آخر کار یہ طے پایا کہ باہر چل کر لڑتے ہیں۔ تو اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی جو تلوار ہے اس میں کافی سوراخ ہے۔ تو صبح جب آپ نے خواب بیان کیا تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ تلوار سے مراد مدینہ ہے، جو بہرحال محفوظ ہے، لیکن اس میں جو سوراخ ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں ہمارا نقصان ہوگا، خاص طور پر میرے کسی خاندان میں سے کوئی بڑی شان والا جائے گا۔ تو اس میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو جب آپ مدینے سے نکلے تو جو بچے ہوتے تھے نا وہ بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، زیارت کرتے رہتے تھے۔ جب لشکر نکلا تو بچے بھی ساتھ۔ تو کچھ میل دو میل کے بعد آپ نے جب سفر ایک پہلی منزل کی لشکر کی، تو آپ نے ان بچوں کو واپس کرنا شروع کیا۔ تو ان میں ایک ابو رافع ہیں، اس کی عمر 14-15 سال لڑکپن کی عمر تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے لے چلیں کہ میں تیر اچھے چلانا جانتا ہوں۔ تو اس کا والد بھی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور بیٹے کو کہا کہ حضور جب تمہیں دیکھیں نا تو اپنے ایسے پنجوں پر کھڑے ہونا تاکہ تم پر بڑے نظر آؤ، تو میں بھی حضور سے تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ تو باپ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اس کو لے چلیں، واقعی تیر اچھے چلاتا ہے۔ تو پھر آپ نے اجازت دی۔ ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور صحابہ کو دیکھیں کہ ان کے کیسے جذبے تھے۔ باپ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو بھی لے چلیں، جنگ کا میدان ہے، کوئی مٹھائی تقسیم نہیں ہو رہی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اچھا یہ حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ تو دوسرا تھا سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی وہی عمر تھی ابو رافع جیسی، یا کچھ چھوٹے تھے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگرچہ یہ میرے سے دیکھنے میں بڑا لگتا ہے،
لیکن ہمت اور طاقت میں سے زیادہ ہوں اور میں اس کو پچھاڑ دیتا ہوں، آپ مقابلہ کرائیں تو مجھے بھی آپ لے چلیں۔ تو آپ نے پھر ان دونوں کی لڑائی کرائی دیکھنے کے لیے، تو ابو رافع کو حضرت سمرہ نے جو ہے پچھاڑ دیا، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی کہ آپ چلیں۔ یہ یعنی صحابہ کی زندگی اور جس طرح انہوں نے قرآن پاک کو لیا اور جس طرح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی ان کی، وہ بڑی مثالی ہے۔ حضرت بلال کے واقعات مشہور ہیں، وہ عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب گھر جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تذکرہ ہوتا تھا۔ تو یہ وحی جب آئی تو یہ اس کے سب سے پہلے مخاطب جو ہے وہ صحابہ کرام ہوتے تھے، اور کتنے واقعات ہیں ان کے عمل پر قرآن پاک نازل ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدینے والی بھی زندگی تھی اس میں اتنی فراوانی نہیں تھی، مال و اسباب کی کمی رہتی تھی، تو آپ کے پاس مہمان آ جاتے تھے کبھی دور دراز کے، تو آپ فرماتے تھے کہ ان مہمان کو کون مہمان نوازی کرے گا، کون خدمت کرے گا؟ تو حضرت سعد بن عبادہ جو ہیں وہ سردار تھے ایک بنی خزرج قبیلے کے، انصار کے، ان کے بارے میں آتا ہے وہ ایک رات کو 70 آدمی بھی لے جاتے تھے، ان کو کھلاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک مہمان تھا اور حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو میں لے جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ جا کے گھر گیا، ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوتی، تو اپنی اہلیہ سے جا کے پوچھا کہ میں مہمان لے آیا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو کیا گھر میں کچھ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ گھر میں بس اتنا ہی ہے، ایک آدمی کا کھانا ہے، تم کھا لو یا میں کھا لوں یا ہمارا بچہ کھا لے۔ تو اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ایک کا ہے تو کام بن گیا، مہمان کو کھلائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ اگر مہمان کے ساتھ میں بھی بیٹھ جاؤں گا اور کھانے لگوں گا تو کھانا کم پڑ جائے گا، تو آپ ایسا کرنا کہ جب ہم دونوں بیٹھیں تو دیے جلانے کو صحیح کرنے کی نیت سے دیے کو بجھا ہی دینا، تاکہ وہ کھائے اور میں جو ہے اس کے ساتھ بیٹھا رہوں، اس کو محسوس نہ ہو کہ میں نہیں کھا رہا۔ تو اس طرح میاں بیوی نے ایک وقت کا کھانا ایک مہمان کو کھلا دیا۔ وہ رات تو گزر گئی، لیکن وہ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دی، اور صورت حشر کی وہ ایک آیت ہے کہ بل تؤثرون علی انفسہم، کس طرح شاید اللہ کمی بیشی معاف کرے، تو اس صورت حشر میں ہے کہ اس طرح ہے آیت کہ یؤثرون علی انفسہم، کہ ان کو حاجت ہوتی ہے خود بھی کھانے کی، لیکن وہ اپنے نفس پر